بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں آپ کو عذاب سے چھٹکارے کے اسباب بتاؤں گی کہ جب اللہ پاک رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بن جاتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ پاک کی گرفت سے بچ گئے ہیں اور رحمت الہی نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملکم موت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنوں سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا تھا تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ پاک کے درمیان پردہ ہے مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ پاک سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا آ گیا، اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا میں بہے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ پاک سے اچھا گمان کہ وہ رحمت ہی کرے گا آیا اور اس نیکی نے اسے بچایا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔
کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے حضرت جبرائیل سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے۔ حدیث پاک میں آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ، حج، عمرہ، صلہ رحمی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، صدقہ کرنا، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، نیز اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ پاک نے جو لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان پر کرم کیا اور انہیں اپنے عذاب سے رہائی عطا فرمائی۔ یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں۔ وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہوتا ہے تو اپنی گرفت میں انسان کو لے لیتا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ جو بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آئے اسے ہرگز ہرگز نہ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ گناہ چھوٹا سمجھ کر رہے ہیں، لیکن اگر رب کریم ناراض ہوا تو اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔